السلام علیکم ویورز، لرن وتھ آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خلفائے راشدین کا تعارف۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو خلیفہ اول کے بارے میں بتایا، تو آج ہم خلیفہ دوم کے حوالے سے جانیں گے۔ تو آئیے مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ 582 میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 11 سال چھوٹے تھے۔ والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام حتبہ بنت ہشم تھا۔ نامی پشت پر سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت نبوت کا 7واں سال تھا اور آپ کی عمر 26 سال تھی، اور آپ نے 13ویں نبوی میں ہجرت کی۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو نماز فجر میں سیدنا مغیر بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر کا وار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل کروائی اور یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیے گئے۔ آپ کی مرویات کی تعداد 539 ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دے دی کہ یہ حضرات میرے پاس مل کر مشورہ سے خلیفہ مقرر کر لیں، جن میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابو طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، ان میں اپنے بہنوئی سیدنا سعد بن زاد رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کو شامل نہیں کیا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو مشورے میں شامل کر لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو عرصہ تھا وہ 10 سال 6 ماہ 5 دن تھا۔ 13 ہجری سے 24 ہجری 634 سے 645 تک ہے۔ آپ کا دور خلافت بہت ہی سنہری دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگیں لڑی، جن میں جنگ یرموک 5 رجب 15 ہجری کو لڑی گئی۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یرموک اردن میں ایک دریا ہے جس کے کنارے پر یہ جنگ لڑی گئی۔ قادسیہ، یہ جنگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں محرم 14 ہجری میں ایرانی لشکر کے ساتھ لڑی گئی۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایرانیوں کا سپہ سالار رستم تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک چھت پر بیٹھ کر لشکر کی قیادت کی اور خالد بن عرفطہ کو میدان کا امیر مقرر کیا۔ یہ جنگ 3 دن جاری رہی۔ پہلے دن کو یوم ارماس، دوسرے دن کو یوم اغواس اور تیسرے دن کو یوم الماس کہا جاتا ہے۔ ایرانی کمانڈر رستم اس جنگ میں مارا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، جبکہ ایرانیوں کی تعداد 1,20,000 تھی۔ جنگ قادسیہ کے بعد فتح ایران کا فیصلہ کن بڑا معرکہ جنگ نہاوت تھی، جو 21 ہجری 642 کو نہاوت شہر کے مغربی پہاڑوں میں پیش آیا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا نعمان بن مقرر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایرانیوں کا سپہ سالار خزران تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔
فتح بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک بہت بڑا واقعہ فتح بیت المقدس ہے جو 16 ہجری کو پیش آیا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو عیسائی پادری اس بات پر راضی ہوئے کہ امیر المومنین خود آ کر بیت المقدس کی چابیاں لے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب رجب 16 ہجری جو چابیاں مقام پر عیسائیوں سے معاہدہ طے کر لیا۔ اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔